حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو کیونکہ قیامت کے روز ظلم اندھیروں کی شکل میں ہوگا جس میں ظالم بھٹکتا پھرے گا، اور بخل سے بچو کیونکہ بخل نے ان لوگوں کو ہلاک لے گزرے ہیں، بخل ہی کی باعث انہوں نے خون ریزی کی اور حرام کو حلال جانا۔ اس حدیث کی تشریح یہ ہے کہ ظلم کا اصل مفہوم ہے کسی چیز کو اس کی غیر جگہ استعمال کرنا۔ مثلا انسان کی تخلیق کا مقصد ہے اللہ کی عبادت و اطاعت کرنا اور نیک راہ پر چلنا۔ اب اگر انسان کا نفس امارہ اسے اس کی تخلیق کے اصل مقصد سے ہٹا کر اللہ سے بغاوت و سرکشی اور برائی کے راستے پر چلاتا ہے تو یہ ظلم کہلائے گا۔ لہذا ظلم کا مفہوم تمام گناہوں کو شامل ہے، یعنی جو بھی گنہگار ہوگا وہ ظالم کہلائے گا۔ ظلم اندھیروں کی شکل میں ہوگا کے بارے میں علماء رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جملہ اپنے ظاہر معنی پر محمول ہے، یعنی قیامت کے روز ظلم گناہ ظالم کے سامنے اندھیروں کی صورت میں ہوگا جس میں ظالم بھٹکتا پھرے گا اور ان کی وجہ سے نجات کا راستہ نہیں پائے گا۔ جس طرح کے مومن صالح کے بارے میں منقول ہے کہ وہ قیامت کے روز نجات کی راہ اس طرح پائے گا کہ ان سب کی سعادت نیک بختی کا نور ان کے آگے آگے دوڑتا ہوگا، جس کی روشنی میں جنت کی ابدی سعادتوں کا راستہ ان کے سامنے ہوگا اور وہ اس پر اطمینان و آسانی چل کر اپنے مولا کے خوشنودی اور رحمت کو پالیں گے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ اندھیروں سے قیامت کے دن ہولناکیاں اور شدائد مراد ہوں، یعنی ایک ظلم قیامت کی بہت سی ہولناکیوں اور شدائد کا باعث ہوگا۔ بخل سے بچنے کے لیے اس لیے فرمایا گیا کہ بخل بھی نہ صرف یہ کہ ظلم ہی کی ایک قسم ہے بلکہ ظلم کی ایک بہت بڑی قسم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ظلم سے بچنے کا حکم عمومی طور پر فرمانے کے بعد میں بطور خاص بخل سے بچنے کی تاکید فرمائی گئی۔ بخل کو خونریزی اور حرام کو حلال جاننے کا باعث بتایا گیا ہے، کیونکہ اپنے مال و زر کو دوسروں کی راحت بھلائی کے لیے خرچ کرنا اور اس طرح اپنے مسلمان بھائیوں کی خبرگیری در حقیقت آپس کی محبت و ملاپ کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس کے برعکس بخل ترک ملاقات اور انقطاع تعلقات کا سبب ہے، جس کا آخری نتیجہ آپس کی دشمنی اور مخاصمت ہے، اور یہ بالکل ظاہری بات ہے کہ جب ایک دوسرے سے دشمنی اور مخاصمت ہوتی ہے تو پھر خونریزی بھی ہوتی ہے۔ اسی دشمنی اور مخاصمت کا ایک دوسرا پہلو حرام باتوں کو مباح و حلال سمجھ لینا بھی ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص ہو وہ دشمنی کے جذبات سے مغلوب ہو کر اپنے دشمن کی عورتوں کو، اس کے مال و زر کو اور اس کی آبرو ریزی وغیرہ کو حلال جانتا ہے۔ اسی لیے جہاں ایک طرف بخل کو خون ریزی کا سبب بتایا گیا ہے، وہیں دوسری طرف اسے حرام کو حلال سمجھ لینے کا باعث بھی فرمایا گیا ہے۔